آپ کے سارے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو خوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایمپٹینس ہوتی ہے، آپ فلفلڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو شیم ہوتی ہے، آپ پراؤڈ ہو سکتے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو سیکس کے مسائل ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے آسانی کے ساتھ جو چیز ٹھیک ہو سکتی ہے وہ سیکس ریلیٹڈ پرابلمز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کرنی تھی کہ میری آبادی بڑھتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ میری آبادی میں سے انسان ہی ختم ہو جائے۔ بہت سارے دوسرے جانور ہیں جو دنیا میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ہاتھیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، شیروں کی تعداد کم ہو رہی ہے، پینڈا کی تعداد کم ہو رہی ہے، فوڈ پینڈا کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، بڑی لوگوں کی، لیکن انسانوں کی تعداد دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے۔ انسانوں کی تعداد اب 8 ارب کو چھو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں حکمت رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام ٹھیک رہنا چاہیے۔ تو کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن جس کو بھی شیم ہوگی اس کو سیکس ریلیٹڈ پرابلم ضرور ہوں گے۔ اٹ از بیکاز آف دی شیم۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فرسٹ، کہ یہ جو شیم جس بچے کو بھی ہوتی ہے، جو کہ بڑی عام بیماری ہے، ایپیڈیمک پرپورشنز ہیں، کہ ایک شیم زدہ بندے کی شادی ایک شیم زدہ خاتون سے ہوتی ہے، اور پھر اس شادی سے جو بچے ہوتے ہیں ان میں شیم کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور ایک شیم زدہ خاندان وجود میں آتا ہے، اور جس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں بھی۔ اور یہ وہ بچہ ہے جو امتحان دینے جا رہا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں یاد، حالانکہ اس نے سارا سال پڑھا ہوتا ہے۔ اٹ از بیکاز آف شیم۔ یہ جن لوگوں کے بچے بہت پڑھتے بھی ہیں، جن کے پڑھتے بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں سارا سال پڑھتے ہیں، اور جب وہ امتحان دینے جاتے ہیں اور روتے ہیں ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے، حالانکہ ان کو سارا پڑھا ہوتا ہے انہوں نے۔ اٹ از بیکاز آف شیم۔ تو یہ جو ڈیمن ہے، یہ جو بھوت ہے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، وہ شیم کا ہے، اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، شیم ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو ہی واز ashamed, ہی واز embarrassed، اور اس کے بعد وہ آگے چلتا رہا۔ اور آج بھی جب کسی گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو والدین کا جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یوزولی جو کہ نیڈی والدین ہوتے ہیں، جن کی اپنی شیم کی نیڈز پوری نہیں ہوئی ہوتی، جو کہ منگتے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو کیا دے سکتے ہیں جو خود مانگتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ جن کو خود درد ہوتا ہے وہ کسی کے درد کا کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ جو چیزیں ہیں معاشرے میں، یہ اب اویئرنیس دنیا میں آئی ہے، اور 25-30 سال پہلے تک تو کوئی ان چیزوں کا نام بھی نہیں لیتا تھا، اور اب دنیا میں اویئرنیس آئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کی ہیلنگ چاہیے۔ جب آپ کا بچہ جو ہے گھر میں مہمان آنے پہ چارپائی کے نیچے گھستا ہے، تو مجھے بتائیے وہ کیوں گھستا ہے چارپائی کے نیچے؟ لیکن یہ شیم ہے جو بچے کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے اگر دیکھے گا، اور کچھ بچے ایسے نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھ کے جا کے تو مہمان کو سناتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل اور اس طرح کی چیزیں۔ تو آخر بچوں میں فرق ہوتا ہے نا کہ کون بچہ کیا کر رہا ہے اور کون بچہ کیا نہیں کر رہا۔ اور یہ جو ہمارے بچے ہیں، جب یہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے آ کے بہو یا پیچھے آ کے بہو؟ جب وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جا کے بیٹھو، وہ آگے آ کے بہنا چاہتا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہنا چاہتا ہے؟ وہ بھی نکلتا ہی نہیں کمرے میں سے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے میرا نہ دسنا، میں نہیں جی آنا۔ وہ مہمانوں سے ملنا نہیں چاہتا بیکاز آف شیم۔ وہ کہتے ہیں میں ویکھن کے انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ میں بہت نکھید آدمی ہوں، حالانکہ ہوندا کوئی نہیں۔ اٹ از اے پرسیپشن، اٹ از ناٹ اے ریالٹی۔ شیم از اے پرسیپشن۔ دنیا کے خوبصورت ترین انسان کو یہ پرسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ بدصورت ہے۔ بہت پرسیپشنز کی خرابی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت دبلے ہوتی ہے لڑکے یا لڑکیاں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت موٹے ہیں اور وہ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گلے میں انگلیاں مار کے تو کھایا پیا نکال رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کہو کہ کی ہو گیا تانوں؟ تو کہتے ہیں میں بہت موٹا ہو رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو سیلف پرسیپشن ہے، جو سیلف امیج ہے، وہ خراب ہوتا ہے۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون۔ سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا؟
तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने ही तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।